خوش نصیبوں نے اپنی مغفرت کا سامان کر لیا، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے نماز تراویح کی پابندی کی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ لیکن جو غفلت کے شکار ہو گئے، سستی کا شکار ہو گئے، پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیا، کمر میں درد کا بہانہ بنا کر تراویح چھوڑ دی، اور تلاوت قرآن کی طرف دل نہیں لگتا تھا، سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے، وہاں ٹائم دینا زیادہ ضروری تھا، قرآن کو ہم نے ٹائم نہیں دیا، غفلتوں کا شکار ہو گئے، تو رمضان آخری لمحات میں ہے، یہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے، مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ اب مہمان کے رخصت ہوتے وقت اگر اس مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس مہمان کو راضی کیا جائے، مہمان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، تو مہمان جاتے جاتے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، جو تم سے غلطی ہوگی ہے، کوئی بات نہیں، آ جا میرے سینے سے لگ جا، میں تجھ سے راضی ہو کے جاتا ہوں، میں تجھے معاف کر کے جاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رمضان کی قدر کرنے والوں کی وہ سفارش کرتا ہے، اور رمضان کی بے حرمتی، رمضان کی ناقدری کرنے والوں کی وہ شکایت کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کرتا ہے میرے مالک تیرے بندے بڑی محبت والے بندے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ سحری میں بھی اٹھ کر میرے ایک ایک لمحے کی قدر کیا کرتے تھے، موقع ملتے ہی وہ درود پاک پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، کلمہ شریف کا ورد کرتے تھے، وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، واعظ و نصیحت کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، سنتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، پھر نماز فجر کا وقت ہوتا تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، اور وہ نماز سرور لے کر، مزے لے کر، لطف لے کر پڑھتے تھے کہ یہ رمضان کے اندر ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ جب وہ میری قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے دل میں میرا احترام ہوتا تھا اور تیرے کلام کا احترام ہوتا تھا، اور اسی طرح وہ بندہ مومن دن بھر میں جو کچھ کرتا ہے بھوکا رہتا ہے، تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مالک تیرے بندے مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے، گلا خشک ہو گیا، سوکھ گیا، بولتے ہوئے دشواری ہو رہی تھی، منہ کے اندر بھوک کی وجہ سے اسمیل پیدا ہو گئی، مگر میرے مالک انہوں نے میرا احترام کیا تیری رضا کی خاطر، کیونکہ مجھے تو نے بھیجا تھا، میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، انہوں نے قدر کی، میرا احترام کیا۔ ان کے پاس کھانے کی ساری چیزیں موجود تھی، ان کے پاس پینے کی ساری چیزیں موجود تھی، مگر کسی نے کھایا نہیں، کسی نے پیا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مہمان ناراض نہ ہو جائے، یہ رب کا مہمان ہم سے راضی ہو کے جائے۔ انہوں نے اپنی پیاس برداشت کر کے انتظار کیا، اور جب وقت افطار آیا تو کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ تیری بارگاہ میں ملتجی ہو گئے اور میرے واسطے دے کر تجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے، میرے توسل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اور میرا نام لے کر تیری بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ میرے مالک رمضان کے صدقے ہماری بخشی فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے رمضان تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک میں بھی ان سے خوش ہو کے آیا ہوں، تو بھی ان سے خوش ہو جا، میں ان سے راضی ہو کے آیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ تو اللہ رمضان سے فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو ان سے راضی ہو گیا ہے تو میں بھی ان سے راضی ہوں، تم اگر ان سے خوش ہے تو میں بھی ان سے خوش ہوں۔ اور پھر جو رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، رمضان کے اندر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھ کر وقت گزارتے ہیں، راتوں کو فلم دیکھ دیکھ کے سحری کا انتظار کیا، صبح سحری کر کے نماز فجر گول مٹول اور پھر سو گئے، ظہر بھی گول مٹول، عصر میں زبردستی گھر والوں اٹھایا افطار کے لیے، افطار کیا تو پھر اسی کشمکش میں لگ گئے کہ 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بازاروں میں گھومے، اور پھر اس کے بعد آئے تو پھر فلم ڈراموں میں لگ گئے۔ اس طرح جنہوں نے اپنا وقت گزارا یا رمضان کے روزے بلا وجہ چھوڑ دی، نہ طبیعت خراب ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی شریر کوئی عذر ہے، اور ہے جان بوجھ کر ایسے بس نہیں رکھ رہے، رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور وہ یہ ایک بہانہ بناتے رہے یار میری جو ہے نا طبیعت
ہلکی سی ہے، کمزور سا بندہ ہوں، روزے رکھوں گا اور کمزور ہو جاؤں گا اور نڈھال ہو جاؤں گا، وہ یہ بھی ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سومو تسیحو، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، حضور کا فرمان ہے، یہ کہ ایسی عام بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحت یاب ہو جاؤ گے تو روزے رکھ کے تو دیکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن رمضان کی ہم نے ناقدری کی، بے حرمتی کی، تو رب کی بات کہ ہمیں رمضان شکایت کرتے ہیں میرے مالک کہاں بھیج دیا تھا، ان کو تو تیرے مہمان کی قدر ہی نہیں تھی، ان کو نماز کی پرواہ نہیں تھی، ان کو قرآن کی تلاوت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یار ایسا پڑھو، قرآن کی تلاوت کی آواز، اس کی آواز ہلکی کر دو یا یہ بند کر دو۔ حالانکہ وہ 2-2 گھنٹے اسکرین پر فلم دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، شو دیکھتے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی یا رمضان اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ میرے فضائل بیان ہوتے تھے کہ رمضان کی یہ برکتیں رحمتیں ہیں، تو فوراً بند کر دیتے تھے۔ میں تو ان سے بڑا ناراض ہو کے آیا، میں تو ان سے بڑا ناخوش ہو کے آیا ہوں، جنہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، میرے اندر انہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، انہوں نے گناہوں کے بازار گرم کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رمضان اگر تو ان سے ناراض ہے تو پھر میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے رمضان کو راضی کیا یا رمضان کو ناراض کیا، ہم نے رمضان کو خوش کیا ہے یا ہم نے رمضان کو رنجیدہ کیا ہے، غمگین کیا ہے۔ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔